بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کا خاص وظیفہ۔ دلی خواہشات اور ہر تمنا پوری کرنے کے لیے ماہ رجب کے ہر جمعہ رات کو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ شب جمعہ کو یہ وظیفہ کرنے سے ہر دعا، ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر تمنا پوری ہوتی ہے۔ اللہ غیب سے حاجات کو پورا کرنے کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ بہت ہی بابرکت ہے یہ وظیفہ۔ جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو ایسے پورا کرتے ہیں کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ اس وظیفے کو رجب المرجب کی بابرکت گھڑیوں میں کر لیتے ہیں۔ شب جمعہ کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے۔ شب جمعہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب کی ہر شب جمعہ میں جو یہ وظیفہ کرتا ہے اس کا شمار خوش نصیبوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہر جمعہ کی رات میں یہ وظیفہ نہ بھی کر سکیں تو پورے مہینے میں کم از کم ایک شب جمعہ کو یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ناظرین کرام، اس مجرب وظیفے کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں۔ ہم نے رجب المرجب کا یہ خاص عمل کیسے کرنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اب آپ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں اور مکمل اینڈ تک دیکھیں۔ بہت ہی خاص یہ عمل ہے۔ جو بھی چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی من کی مرادیں پوری کر دے اور اس کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ رجب المرجب میں یہ خاص وظیفہ کر لیں۔ ہم نے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، جب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں، رات کا کھانا وغیرہ کھا چکے ہوں اور نماز عشاء ادا کر چکے ہوں تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی سے، اپنی جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ وہیں پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے اس عمل کو بجا لانا ہے۔ یہ عمل 2 نوافل کا عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس خاص طریقے سے پڑھ کر آپ جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دے گا۔ تو جس کے بھی مسائل ہیں ان کے مسائل ختم کر دے گا۔ اگر کسی کو مال و دولت کا مسئلہ ہے، غربت ہے، تنگی ہے، تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی صدقے میں وہ رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا۔ اگر کسی کو رشتوں کا کوئی مسئلہ ہے، رشتے ڈھنگ کے نہیں آتے یا آتے ہیں اور جواب دے کر چلے جاتے ہیں تو اس عمل کے صدقے میں انشاءاللہ یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی کے گھر میں اور پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں تو ان 2 نوافل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دیں گے۔ یہ اتنے طاقتور نوافل ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انسان کی دنیا تو سنورتی ہے، ساتھ ساتھ انسان کی آخرت میں بھی نجات کا باعث بنتے ہیں، انسان کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ ان دونوں نوافل کی بہت ہی طاقت ہے اور اس کو پڑھنے والے کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے ان 2 نوافل کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 2 نوافل کی نیت کریں اور 2 نوافل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے کافرین تک
پڑھنی ہے۔ چلیں ہم بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی 2 آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 اور 286 بہت ہی یہ پاورفل دونوں آیات ہیں، بہت ہی فضیلت ہے ان دونوں آیات کی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اگر تو آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو ان کو ایک جگہ پر لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ نماز ادا کرتے وقت ان کو اچھے طریقے سے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی ان آخری دونوں آیات کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اب جس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے وہ سورہ حشر مبارکہ کی آیات ہیں۔ چلیں ہم بھی ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر مبارکہ کی ان آیات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کا طریقہ کار آپ دوبارہ سے سمجھ لیں کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو آمن الرسول سے کافرین تک 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی ان آیات کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ هو اللہ الذی سے لے کر عزیز الحکیم تک سورہ حشر کی ان آیات کو بھی آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورہ حشر کی 2 آیات هو اللہ الذی سے لے کر عزیز الحکیم تک ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ دونوں نفل ادا کر چکے ہوں نے بیٹھنا ہے تو اب آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک ان نوافل کے صدقے میں میری دنیا بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ ان مسائل کے حل کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیع رزق کا انتظام کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ عمل آپ کے لیے کسی نعمت سے کم ثابت نہیں ہوگا، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ماہ رجب کی ان بابرکت گھڑیوں میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔
ناظرین کرام، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔